أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، موت دے دی انہیں، ان کے روح کو قبض کر لیا، ان کے روح کو قبض کر لیا، الملائکۃ، فرشتوں نے، ظالمی، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالو، وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ان سے، فیما، کس حال میں، تم ہو، یعنی کس حال میں تم تھے، قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، کننا مستضعفین، کننا، ہم تھے، مستضعفین، کمزور، بے بس، مستضعفین، ہم تو کمزور اور بے بس تھے، فی الارض، زمین میں، قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، الم تکن، کیا نہیں تھی، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین، واسعتاً، کشادہ، فتہاجروا، تو تم ہجرت کرتی، فیہا، اس میں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، مأواہم، کہ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا انجام ہے، یا دوسرا ترجمہ کریں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے، مصیرا، لوٹنے کی جگہ، تو جہاں پہ لوٹا جاتا ہے وہ کہ انجام ہی ہوگا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اسی حالت میں فرشتے ان کے روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے، تو وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کوشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے، الا المستضعفین، البتہ بے بس، الا، مگر، المستضعفین، بے بس، کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، والولدان، ولد کی جمع ہے، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون،
وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، حیلتن کسی تدبیر کی، ولا یہتدون اور نہ وہ پاتے تھے سبیلا کوئی راستہ، اور نہ ہی وہ جانتے تھے سبیلا کوئی راستہ۔ فاولئک تو یہی لوگ عسى اللہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان یعفو معاف کر دیں، عنہم انہیں، درگزر کرے، عنہم ان سے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے عفوا معاف کرنے والا، غفورا عفوا درگزر کرنے والا، غفورا بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، عفوا بڑا معاف کرنے والا یا درگزر کرنے والا، اور غفورا بہت بخشنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنا، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ تو پوری امید ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ اور جو ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن ہجرت کی جگہ کو، کثیرن بہت زیادہ، وسعتن کشادہ بہت زیادہ کشادہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ اور جو نکلے گا، من بیت ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک ہو پھر، ادرک یدرک ادراکن پالے اسے، الموت موت موت نے اسے پا لیا ہجرت کے دوران، فقد وقع پس تحقیق ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیمہ اور بہت بڑا مہربان۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا تو وہ اللہ کی زمین میں بہت جگہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا، جہاد میں ہجرت کرے گا، وَمَن یُہاجر تو وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہت بڑی جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور پھر راستے میں اسے موت پکڑ لے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کی، اب اسے دیکھیں گے، امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو گزشتہ سبق میں مجاہدین اور قائدین کا تقابلی جائزہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے، مجاہدین کی فضیلت اور بڑے اجر کا ذکر تھا۔ اب جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کی ضرورت اور فرضیت کو ذکر کیا، اور بوقت ضرورت ہجرت نہ کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، کہ جس طرح بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ سے فرض عین بن جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ہجرت بھی فرض عین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی مقام میں کفار کو اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے کہ مومن اپنے دین کے شعار پہ عمل نہ کر سکے، تو مومن پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار، کاروبار، وطن، عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے اور دوسری جگہ چلا جائے جہاں وہ دین کے احکامات پہ آسانی سے عمل کر سکے۔ جب مکہ مکرمہ میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ کفار نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ ہی اسلام کے کسی دیگر شعار کو انجام دینے کی اجازت دیتے، اور آپ کے متبعین کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے،
تو ان حالات میں اہل اسلام نے مکہ سے ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے چھٹے سال مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہ سنتے تھے کہ حبشہ کا بادشاہ رحم دل ہے، وہ تعرض نہیں کرے گا، اس لیے امید کرتے تھے کہ وہاں جا کے مسلمان سکھ کا سانس لیں گے۔ پھر دوسرا قافلہ بھی حبشہ چلا گیا۔ تقریباً 13 سال پورے ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ تو اس حکم کی تعمیل میں کئی جماعتیں مدینہ منورہ روانہ ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تو جب پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے تو پھر صاحب استطاعت کو دارالکفر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ جان بوجھ کے بغیر عذر کے ہجرت نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں سخت وعید فرمائی ہے۔ البتہ بعض کمزور طبقوں کو ہجرت سے اس وجہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ ہجرت کا سفر کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ بعض تو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں کہ سواری پر سفر بھی نہیں کر سکتے، بعض کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، زاد راہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، تو اس معاملے میں کسی کا تعاون بھی حاصل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ معذور سمجھے جاتے ہیں اور عند اللہ ماخوذ نہیں ہوتے۔ بہرحال بغیر عذر کے ہجرت سے گریز کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں ان حالات میں ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہوں۔ تو توفا کا معنی کسی چیز کو پورے طریقے سے قبض کر لینا ہے، یہ لفظ موت پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اپنی جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان پہ ہجرت فرض ہو چکی تھی لیکن وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہجرت بھی فرض تھی، لیکن اس فرض کو انجام نہ دینے والا ظالموں کی فہرست میں آ گیا۔ تو فرمایا اس قسم کے مجرم لوگوں کی جب فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے، یعنی تم پہ ہجرت فرض ہو چکی تھی لیکن تم نے دارالکفر کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں لوگ، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے، بے بس تھے۔ فرشتے پھر سوال کرتے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع اور کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہ تو درست ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں کمزور تھے، لیکن کیا چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے؟ تم اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس مقام سے دوسرے مقام پہ چلے جاتے؟ اللہ کے حکم سے ہجرت تم نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ غرض ہے کہ فرض عین کے ہر تارک کے لیے یہی حکم ہے۔ البتہ اس حکم سے کچھ مستثنیٰ ہے، وہ کون ہے؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور طبقہ۔ بعض تو اتنے معمر ہوتے ہیں کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں، بعض عورتوں بچوں کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا، راستے کا علم نہیں ہوتا۔ لا يستطيعون حیلة، ایسے کمزور لوگ ہجرت کر جانے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ولا يهتدون سبیلا، اور انہیں راستے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور تصور ہوں گے، ان پر ہجرت نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت سے گریز کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ان معذور اور کمزور لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ،
امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ وہ مجبور ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا. مراغم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھاگ کر چلا جائے، اور رغام مٹی کو بھی کہتے ہیں، اور رغم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مخالف کی ناک پہ مٹی مل کے چلا جائے. بہرحال مراغم کا معنی جائے ہجرت ہے، کہ جو شخص ہجرت کے ارادے سے نکلے گا وہ ضرور مناسب جگہ تلاش کرے گا. میرے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ پشتو میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں. الحمدللہ 28 پارے ہو چکے، رنگین ترجمہ ہے. تو وہ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں مراغمن، رغم انف ابی ذر. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خاک آلود ہو اس کا ناک، اس کی ناک. تو مطلب مراغم سے مراد ایسی جگہ کہ جب دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جن کے ساتھ جہاد کی لڑائی کی تھی اور وہ میری وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور تھا، وہ تو ایسے خوب عیش و عشرت میں ہے، ایسی جگہ میں ہے کہ وہ اپنے کیے پہ پشیمان ہو جاتا ہے، اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جاتی ہے، اور وہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں اسے تنگ نہ کرتا، میری وجہ سے وہ اتنی بہترین جگہ پہ پہنچا ہوا ہے. وسعتن، اور اسے وسعت بھی میسر آ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں کشادگی پیدا فرما دیں گے. مطلب ہجرت کے نتیجے میں جو تکالیف ہے اس کو دور فرما دیں گے. یعنی جن افراد نے بھی ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ اور بہترین وسائل انہیں میسر فرمائے. ہمارے آبا و اجداد نے انڈیا سے پاکستان ہجرت کی، والحمدللہ یہاں پہ وہاں سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. اسی طرح اہل مکہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ انہیں عطا فرمائی. اگرچہ ہجرت کرنا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، بڑا صبر آزما معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا اور کسی اجنبی جگہ جانا. شان الہجرت لشدید، یہ ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے. آدمی اپنا کاروبار، زمین، مکان سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بعض اوقات نئی جگہ پہ اسے آب و ہوا موافق نہیں آتی، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مکے سے مدینے جانے والے بہت سے مہاجرین بخار میں مبتلا ہو گئے. بعض اوقات غذا موافق نہیں آتی، زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے. تو ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور ہجرت بھی دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے. پہلا مقصد تو یہ کہ مسلمان ایسے دارالکفر میں ہے جہاں وہ دین کے شعار پورے نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ایسی جگہ پہ ہجرت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی مرکزی قوت موجود ہو اور وہ آزادی سے اپنی دینی فرائض کو ادا کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ پہنچنے پہ وہاں مرکزی قوت میسر آ گئی تھی اور وہ دارالہجرت قرار پایا تھا. چنانچہ اس دور میں مسلمانوں کا مرکزی مقام پر پہنچنا ضروری ہو گیا تھا. اسی مشن کے تحت صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے ہجرت کی تھی. اسی طرح اگر کسی مقام پہ اسلام کی مرکزی قوت ضائع ہو جائے تو اس کی بحالی کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ہجرت کا دوسرا مقصد ہے. قریبی زمانے میں اس کی مثال حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت ہے. یہ بزرگ جو ہے دہلی سے ہجرت کر کے خیبر پختونخوا پہنچے تاکہ وہاں مرکزی اسلام قائم کر کے ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر سکے، اور انہوں نے ہجرت کے لیے بڑا طویل اور کٹھن راستہ اختیار کیا. رائے بریلی سے دہلی پہنچے، وہاں سے کلکتہ اور پھر مدراس
اور फिर सिंध से होते हुए कंधार गए और कंधार से पेशावर आए, और इस तरह इन्होंने तकरीबन 2,500 मील का सफर तय किया। यहाँ से वो कश्मीर जाके उसे मरकज बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। उन्होंने 4 साल तक अंतक जदोजहद की, लेकिन मुसलमानों की बदबख्ती और नालायकी जासूसी की वजह से कामयाबी हासिल ना कर सके और शहीद हो गए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान में गलबा हासिल कर लिया, तो शाह साहब ने भी अपने फतवे के जरिए हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दे दिया था। बहरहाल ये वो मकासद है कि जिनके हुसूल के लिए हिजरत ज़रूरी हो जाती है। फिर आगे मुहाजिरीन की फजीलत और उनके लिए बड़े अजर सवाब का जिक्र किया। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपने घर से मुहाजिर होकर निकलेगा, तुम युदरिकुहुल मौत, फिर रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो जाए, फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो तहकीक उसका अजर अल्लाह पे साबित हो गया। मतलब मुहाजिर घर से चल के अगर जाए, हिजरत की जगह पे ना भी पहुंच सके, तो उसे हिजरत का सवाब हासिल हो जाएगा। जब मक्की दौर में हिजरत का ऐलान हुआ, तो एक ज़ईफ और बीमार शख्स भी हिजरत के लिए तैयार हो गया। वो खुद तो चल नहीं सकता था। उसने अपने बेटों से कहा कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल के ले चलो। उन्होंने हरचंद कहा कि तुम सफर के काबिल नहीं हो, लिहाजा तुम हिजरत से मुस्तस्ना हो। लेकिन बूढ़ा मज़ीद था कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जरूर हिजरत करेगा। तो फिर आखिर उसके बेटे उठा के चल पड़े। मक्के से चंद मील दूर फासले पे थे, तनईम के मकाम पे आए कि उसका इंतकाल हो गया। काफिरों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जो कोई शख्स हिजरत के लिए चल निकले और रास्ते में फिर वो मर जाए, तो उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला पे वाक़ई हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला उसे हिजरत का पूरा बदला अता फरमाएंगे। अलबत्ता ये बात भी याद रहे कि हिजरत के सवाब का हकदार सिर्फ वही शख्स है जो खालिस नीयत से अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल के इत्तिबा और दीन की बुलंदी के लिए हिजरत करता है। लेकिन जो शख्स किसी और नीयत से हिजरत करेगा, अल्लाह ताला उसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर मुक़द्दस सफ़र का हुक्म हिजरत के सफ़र का ही है। जो शख्स खालिस नीयत से हज के सफ़र पर रवाना होता है, जिहाद के लिए निकलता है, दीन की तालीम के लिए घर से निकलता है, फिर रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, तो उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित हो जाता है। शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिजरत बाज़ वजूहात की वजह से फ़र्ज हो जाती है। मसलन कोई मुसलमान किसी मकाम में गुनाह में मुब्तला है, उससे बच नहीं सकता, तो उसके लिए लाजिम है कि उस जगह को छोड़ दे ताकि वो गुनाह से बच जाए। या किसी जगह मुसलमान को रिज़्क़ हलाल नसीब नहीं, वो ऐसी जगह फंसा हुआ जहां उसे 100% हराम रिज़्क़ हासिल होता है, तो ऐसे शख्स के लिए भी हिजरत फ़र्ज हो जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ दुनिया में इस कदर मशगूल होता है कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो देना उसे नसीब नहीं होता, तो उसे चाहिए कि मस्जिद में एतिकाफ बैठे ताकि अपने रब से ताल्लुक पैदा कर सके। बहरहाल कि जो शख्स अपने घर से हिजरत के लिए निकलेगा ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाए और फिर उसे रास्ते में मौत आ जाए, तो उसे अल्लाह ताला हिजरत का पूरा सवाब अता फरमाएंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे खास मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।